بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو، آج کی کہانی ایک واقعہ ہے، بے مثال سخاوت کا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم لوگ جو کسی غریب کو 100، 200 یا 10-20 روپے دے کر خود کو بڑی سخی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخاوت کر دی، تو آئیے آج آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ سخاوت ہوتی کیا ہے اور صحابہ اکرام کیسے سخی لوگ تھے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مارا ہوا ایک شخص امید اور مایوسی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ ایسے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی ارک آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فاقہ تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچڑ گیا ہو۔ لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، بیماری نے بدن سے قوت ختم کر لی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے 1 درہم بھی موجود نہ تھا۔ چوں توں کر کے کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے دودھ کے ساتھ تناول کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ جو 1 روٹی کا محتاج تھا، دودھ کہاں سے خریدتا؟ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفاء کے لیے اس سے بڑھ کر اور مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے چٹان کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا میرے نزدیک لوگوں کی احسانات اٹھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمائی میں آ رہے ہیں، جبکہ ہر طرح کی یار کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں ہے۔ ہم شریعت مطہرہ میں اس حالت سے 2-4 شخص کے پر دست سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دست سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گنہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکشی کا مرتکب مانا جائے گا۔ چنانچہ یہ ناتواں اور لاچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس، کیونکہ کنجوس اور بخیل مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کراتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالداروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے غریبوں اور محتاجوں کو تو 1 گھونٹ تک نہیں پلاتے اور نہ کسی مسکین کو لقمہ تک کھلاتے ہیں، مگر کن پٹی پر پستول رکھنے والے چوروں کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ ان سے شکریہ کے بجائے تھپڑ کھا کر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان بچ گئی۔ اس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ شہر میں ان کی سخاوت مشہور تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ چہرے کی آبرو کو رائگاں نہ دینے جائے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور حلم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور یہ گٹا گٹا کر نوش کر گئے، اور انہیں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شبیو، یہ تمہارا بچہ اپنی شکل و شباہت میں تمہاری نسبت ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سرابی اور شادابی عطا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ یہ فیاض جو ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے ابشمی تھا، جہاں کسی بنجر زمین آباد کرتا، قدرت خداوندی سے بارش اس طرف رخ کر لیتی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں پر پانی ہی پانی اور ہریالی ہو جاتی۔ ان کے مویشیوں کے ریوڑ دن رات چرتے رہتے، چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بمشکل اتنا کہہ سکا کہ میں بیمار ہوں، اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کرنا۔ چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ عبداللہ نے تو اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا، اور یوں گویا ہوئے اے شخص، اس وادی میں 700 گائے چر رہی ہیں، میں سب کی سب اللہ کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری تو اسی وقت ختم ہو گئی، اور خوشی کی وجہ سے اس کا مردہ چہرہ زندہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں یہ سب سوچ کر کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گایوں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کہہ کر مکرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی سست شہرت کے لالچ میں تھے، بلکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی ادنا سی کرامت تھی کہ وہ بلا دھڑک کسی طرح بخشش کرتے رہتے اور ذرہ برابر پرواہ نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا مکان 90,000 درہم میں خرید لیا تھا۔ تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں آپ کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں، وہ اس کے باسیوں کو پیارے لگتے ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا، اور بچوں کو ان کی مہربان ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی۔ میں مکان نہیں خریدوں گا اور نہ ہی درہم لوں گا۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ نے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ ڈالی، اور جو بھی روک کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر کی اس طرح فیضیانہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہاں کر لے گیا، اور اس طرح لمحہ بھر میں ایک غریب آدمی مالدار بن گیا۔ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ یقیناً اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ جب کوئی غریب ہم سے دستے سوال کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی جیبوں سے سکے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ عزیز دوستو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔
یقیناً ہمارے مالوں میں ان کا حصہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔